بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مکس پلیٹ میش اپ۔ امید کرتی ہوں آپ سب جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج چیپٹر 3 کی سیکنڈ ویڈیو ہے جس میں ہم ٹاپک جو ڈسکس کریں گے وہ ہے 10 امپورٹنٹ کازز آف فوڈ پوائزننگ، یعنی فوڈ پوائزننگ کی 10 اہم وجوہات، جس میں سب سے پہلے ہے کھانے پینے کی اشیاء وقت سے پہلے تیار کر کے ایسے کمرے میں رکھی جائیں جہاں فریزر یا فریج نہ ہو۔ نمبر 2، فریج یا فریزر سے پہلے ان اشیاء کو بہت آہستہ ٹھنڈا کرنا۔ نمبر 3، غذا کو اتنی تیز آنچ پر گرم نہ کرنا کہ بیکٹیریا ہلاک ہو جائیں۔ نمبر 4، زہریلی جراثیم والی غذاؤں کا استعمال کرنا۔ نمبر 5، زہریلی یا جراثیم والی غذاؤں کو پوری طرح نہ پکانا۔ نمبر 6، جمی ہوئی ٹھنڈی اشیاء کو پوری طرح نہ پگھلانا۔ نمبر 7، پکی ہوئی غذا میں کچی غذاؤں کا شامل ہو جانا۔ نمبر 8، گرم اشیاء کو ٹیمپریچر پر رکھنا۔ نمبر 9، جن لوگوں کے ہاتھ وغیرہ گندے ہوں ان کو اپنے ہاتھوں کو صاف نہ کرنا اور انہی ہاتھوں سے غذا کو ہاتھ لگانا۔ نمبر 10، کھانے پینے کی بچی کچی چیزوں کا دوبارہ استعمال اور انہیں گرم کرنا۔ اس کے علاوہ پکے ہوئے کھانے کو پیش کرنے سے پہلے 4 گھنٹے کا وقفہ نہ دینا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے انہیلدی اینڈ ڈینجرس فوڈ، یعنی جو ہے حفظان صحت کے مطابق کھانے کا نہ ہونا جو آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہ ہو، اور خطرناک اسی صورت میں کہ جب آپ کوئی انہیلدی چیز کھائیں گے، خراب چیز کھائیں گے تو آپ کی صحت خراب ہوگی۔ اور اس میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہے پکی ہوئی مرغی کا گلا سڑا گوشت اور تمام قسم کا گلا سڑا گوشت کی تمام اشیاء، سالن، شوربے، ساس، دودھ، کریم، کسٹرڈ، دودھ سے بنی اشیاء، ڈیری پروڈکٹ کا گلا سڑا ہونا، یعنی ان کا ڈیٹ ایکسپائری جو ہے ان کی گزر جاتی ہے، بعض لوگ خیال نہیں کرتے اس چیز کا۔ اس کے علاوہ چاول، گلے سڑے انڈے اور انڈوں سے بنی ہوئی اشیاء مثلا مایونیز وغیرہ، شیل فش اور دوسری تمام سمندری غذائیں، یہ وہ تمام غذائیں ہیں جو انہیلدی اور ڈینجرس فوڈ میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ ہے وٹ کازز فوڈ پوائزننگ، یعنی فوڈ پوائزننگ کیوں ہوتی ہے۔ اس کی جو ایک مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ بیکٹیریا، وائرس، کیمیکل، دھاتیں، میٹلز، پودے، زہریلے پودے۔ آج کی ویڈیو میں آپ نے جو وجوہات سنی اور ان کو سمجھا وہ یہی ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ کوئی اتنی مشکل چیزیں نہیں ہیں۔ یہ ہم نہ صرف پروفیشنلی جب کسی جگہ پر کام کرتے ہیں، کچن وغیرہ میں، ہوٹلز وغیرہ میں، وہاں پر ضروری ہیں، بلکہ یہ تو ہمارے روزمرہ اپنے کچن میں ہم جب کھانا وغیرہ بناتے ہیں تو گرمیوں میں خاص طور پر اس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ چیزیں جو ہے وہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ آپ تھوڑی سی بھی ان کو لاپرواہی سے اگر کام کرتے ہیں نا تو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے چیزوں کا۔ تو ہمیں زیادہ جو ہے وہ چیزوں کو احتیاط کے ساتھ کرنا پڑتا ہے گرمیوں کے موسم میں۔ تو یہ ساری وہی چیزیں ہیں، اس میں کچھ جو ہمیں بعض دفعہ نہیں پتہ ہوتا وہ ساری یہی ہے کہ ہم ڈیری پروڈکٹ کو بڑا مطلب گرمیوں کے سیزن میں اس طرح سے لائٹ لے لیتے ہیں، جیسے سردیوں میں استعمال کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر باہر پڑی رہیں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے علاوہ جیسے ہم گوشت بنا کے رکھ دیتے ہیں اور وہ باہر پڑا رہتا ہے، لیکن وہ اس میں نا ایک خاص قسم کی کڑواہٹ اگر آپ نے محسوس کیا ہو کہ آپ اسے فریج میں نہ رکھیں ایک تقریباً 3 گھنٹے، تو گرمی میں کہتی ہوں بہت زیادہ ہے۔ آپ جب پکا کے جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے وہ کر لیں، اس کے بعد آپ اسے کسی اچھے سے جس کا ڈھکنا بہت اچھے طریقے سے بند ہو سکے ایسے ڈونگے میں ڈال کر اسے آپ فریج میں رکھ دیں، اور اگر آپ نے 3-4 دن کے بعد استعمال کرنا ہے تو آپ اسے فریز کر دیں۔ اگر اسے آپ 5 گھنٹے، میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ ہے، آپ اگر اسے کچن میں رکھیں نا تو آپ اسے دوبارہ جب کھائیں گے تو آپ کو لازمی اس کے ٹیسٹ میں جو ہے نا فرق محسوس ہوگا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں تو نہ صرف اپنے گھر میں ہم ان چیزوں سے اپنی غذا کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں، اور پروفیشنلی تو پھر ان کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر صرف ہم ہی نہیں ہوتے، ہم سے جڑے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہم پر یقین کر کے ہمارے ادارے میں آتے ہیں اور ہم انہیں سروس دیتے ہیں، اور وہ اس کے لیے پے بھی کرتے ہیں اچھا خاصا۔ تو پھر ہماری جو ذمہ داری ہے بڑھ جاتی ہے کہ آپ انہیں اچھا جو ہے وہ کھانا پیش کریں۔
تو میں نے چونکہ میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے ہوٹلز میں بھی کام کیا ہوا. جب میں نے یہ لیول 2 کا ڈپلومہ کیا تھا، اس کے بعد میری انٹرنشپ بھی تھی اور بہت 2 اچھے ہوٹلز میں تھی. اس کے بعد پھر ہم نے جو میرا ورک ایکسپیرینس ہے جہاں پہ میں نے پھر ہوٹل میں کام کیا تھا، وہ ایک 3 اسٹار جو ہے وہ ہوٹل تھا. اور وہاں پر جو ہمارا ایک مطلب ہم نے یہ چیزیں جو پڑھی ہیں پھر ان کو ہم نے پریکٹس بھی کی ہے. تو اب یہ ہے کہ اب ہم کہیں بھی ہوں اور جو بھی ہم یہ کام کرنے والے، اور جب میں ہوں اب اپنے کچن میں بھی مجھے پتہ ہوتا ہے وہ چیزیں نا آپ کی فنگر ٹپس پر آ جاتی ہیں اور آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں، تو اب آپ جو ہے اس کو آسانی سے کر لیتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی یہ جیسے میں کورس کو لے کے چل رہی ہوں، تو یہ صرف آپ کو ابھی اس طرح سے لگ رہا ہوگا کہ یہ صرف نوٹس ہے، یہ صرف پوائنٹس ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ یوٹیوب پر واقعی ایک یہ منفرد چینل جو ہے وہ نظر آئے گا، جو 0 سے لے کے ٹاپ تک آپ کو معلومات کے ساتھ آگے جا کے پریکٹیکلی بھی بہت ساری چیزیں، پھر جو بزنس جو ہے وہ اس چیز کے میں نے کیے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں ساری آپ کو چیزیں ساتھ میں بتاؤں گی. آپ نے کون سے لائسنس لینے ہوتے ہیں، کہاں پر آپ نے کون سی چیزوں کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی. جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ لازمی شیئر کروں گی، اور اسی امید کے ساتھ کہ آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ ہو جائے گی، آپ بھی اچھے طریقے سے جو ہے اس کو کام کو کر سکیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی خاص جسے کہتے ہیں نا کہ وہ میرا مقصد نہیں ہے. بس یہی ہے کہ جو ایک نالج میرے پاس ہے اس کو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں. ہو سکتا ہے جو بھی اس فیلڈ میں آنا چاہے اور جو ہیں بھی اور ان کو ان چیزوں کو نہیں پتہ، تو وہ اس کو فالو کریں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے کام میں بہتری آئے گی، وہ خود اس چیز کو محسوس کریں گے. تو ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.